جو نیکسٹ ویک کا جو آیا ہے روسٹر، اس میں جو امپورٹنٹ مقدمات ہے فوجی عدالتوں کے متعلق جو کیس ہے، اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے ان کے جو بینچ ہیں ان کے حوالے سے اب شیڈیول آ گیا ہے، ان مقدمات کی سماعت ہوگی۔ کچھ آج اہم فیصلے ہوئے۔ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ اس میں ایک بڑی ہمیں نظر آ رہی ہے کچھ تھوڑا تبدیلی کی ہوائیں ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے لیے منڈے والے دن تک ٹائم دے دیا گیا، انہیں استثناء بھی دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اسلام آباد میں، اب وہ زور پکڑنے لگ گئی ہے۔ آئی ایم ایف کے جو پیسے تھے وہ ریلیز ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد مارکیٹ میں اس کا جو امپیکٹ ہے، ڈالر کی پرائس تھوڑا نیچے آئی ہے، سسٹینیبل ہے یا نہیں یہ ہمیں پتہ چلے گا۔ ایک اور بڑا اہم مقدمہ تھا جو سیشن کورٹ میں تھا اعظم خان صاحب جج کے پاس، جو کہ ایک غیر شرعی نکاح کے حوالے سے تھا پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف۔ سول عدالت ہے، جج نصر اللہ خان، انہوں نے اس کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا، پھر حکومت اپیل میں چلی گئی۔ اب جو سیشن جج صاحب ہیں انہوں نے جو ماتحت عدالت کا فیصلہ ہے اسے کالعدم قرار دے کے دوبارہ واپس بھیجا اس کیس کو جج صاحب کے پاس، اور کہا ہے کہ اس کو دیکھیں دوبارہ اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ بالکل ویسے ہی یہ فیصلہ ہے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے واپس بھیجا تھا توشہ خانہ کیس ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں۔ تو لیکن ابھی کچھ جو پٹوار صحافی ہیں اور جو اس طرح جو میڈیا چینلز ہیں وہ بڑا ایک جوش منا رہے ہیں، بڑا جشن منا رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں۔ انگریزی ذرا کم آتی ہے، جب تھوڑی دیر کے بعد سمجھ آئے گی، پڑھیں گے تو پھر پریشانی ہوگی انہیں۔ بہرحال یہ کیس ریمانڈ ہوا ہے، اور یہ جس طریقے سے پورٹرے کیا گیا ٹکرز میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو میں آغاز کروں گا پروگرام کا وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی ایک تقریر ہے جو آج انہوں نے قوم سے خطاب میں کہا۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ ضرور آئی ایم ایف کا ذکر کریں گے، اس کو ایک یہ حکومت اپنی بڑی ایک پرفارمنس سمجھ رہی ہے، اور یعنی اگر کشکول میں کچھ پڑ گیا ہے تو اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ تو ڈیفالٹ جو ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے، یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہی وہ خطرہ تھا۔ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس وقت اس ملک میں، جو ٹائم پر الیکشنز نہیں کروائے گئے دو بڑے صوبوں میں، اب ایک ایسی حکومت ہے وہاں پر جو انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی بولتا نہیں ہے۔ اور اب توقع تھی کہ شہباز شریف صاحب کو الیکشن کے حوالے سے ضرور بات کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی ایشورنس نہیں دی کہ ملک میں آپ تیاری کریں، اب عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ جو بڑی بات انہوں نے کہی وہ یہی کہ بس اگست میں ہم یہ حکومت نگرانوں کے حوالے کر دیں گے۔ یہ نہیں کہا کلیئر کٹ کیٹاگوریکلی، یہ نہیں کہا کہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں اور الیکشن کروائیں گے، اور یہ اب ایک ہی دن الیکشن ہوگا، اور کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی۔ وہ جس طرح ایک کرتے ہیں اپنے آپ کو علامہ اقبال کی طرح مفکر بنا کے پیش کرتے ہیں، 3-4 الفاظ، وہ شبانہ روز محنت اور یہ پتہ نہیں وہ الفاظ تو میں نے آج نہیں سنے، لیکن الیکشنز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ میں بہت سارے لوگوں سے بات کی جن کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ہم نے یہ تقریر سنی، تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آج کوئی اس حوالے سے کیٹاگوریکل کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے، ایشورنس دیں گے، لیکن جو بڑی بات انہوں نے کہی کہ ہم بس نگرانوں کے حوالے یہ حکومت کر دیں گے۔ آئیے وہ شارٹ ان کا سن لیں، جو بہت بڑا انہوں نے آج جو تیر چلایا ہے اور کہا ہے کہ جی ہم بس حکومت چھوڑ دیں گے۔ آئیے ذرا سن لیتے ہیں۔ مجھے بطور وزیر اعظم سونپی تھی ملک کی بھلائی، آپ کی خیرخواہی اور خدمت کی یہ مقدس امانت۔ اگست 2023 کو ہم نگراں حکومت کے سپرد کر دیں گے انشاءاللہ۔ بجائے یہ کہنے کے کہ اقتدار جو ہے یہ عوام جس کو تاج پہنائے الیکشنز کے ذریعے اسی کو یہ ملنا ہوتا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی، اور اب بس وقت آ رہا ہے کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں اور
ہمیں الیکشنز میں یعنی کوئی بات نہیں ہے الیکشنز کی. ذوالقرنین کچھ مایوسی ہوئی ہے آپ کو؟ دیکھیں اگست میں تو ویسے ہی اسمبلی کا ٹرنیور پورا ہو رہا ہے تو وہ کوئی آسان تو نہیں کر رہے اقتدار نگرانوں کے حوالے کر کے. بہتر یہ ہوتا ہے آج وہ ڈیٹ اناؤنس کرتے کہ جی اس ڈیٹ کو پوری ہو رہی ہے اسمبلی کی ٹرنیور, ہم اس سے ایک دن پہلے ایگزیکٹ اس ٹائم کے اوپر کریں گے. آج یہ اناؤنسمنٹ کرنی بنتی تھی. یہ تو بچے کو پتہ, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگست میں لیکن وہ تو جو اپنی پرفارمنس جس کو وہ ایک بڑا تیر مارا ہے انہوں نے, وہ آئی ایم ایف سے قرضہ جو ملا ہے وہ بڑی پرفارمنس ہے. ساتھ میں اشوئیکلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ کشکول سے قومیں نہیں بنتی, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں یہ پیسے مانگنے والے آ گئے ہیں, اور بس مانگ نہیں رہے, مجبوری ہے. اچھا پرفارمنس کی آپ نے بات کی نا, تو پرفارمنس انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا تھا, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا تھا گھر گھر جا کے نواز شریف کا پیغام پہنچائیں اور اپنی کارکردگی بتائیں. لوگ انتظار کر رہے ہیں ویسے ایک بار آن صحیح. تو جو آٹے کا بھی پوچھیں گے پرفارمنس ان سے, جو مہنگائی ہے, جو پیٹرول ہے, کرائے ہیں, ساری چیزیں ہیں, تو سارے سوال پہ لوگ پوچھیں گے کہ اس معاملے میں آپ کی کیا کارکردگی رہی. تو وہ انتظار کریں, خاص کر لوڈ شیڈنگ جو آج کل ہو رہی ہے, رات 10 بجے کے بعد گیس کی بھی اور سارا دن جو بجلی کی ہو رہی ہے, تو لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آگے پرفارمنس کو بتائے تو صحیح. لیکن یہ جو بات ہے کہ ہم گورنمنٹ نگرانوں کے حوالے کر دیں گے, مجھے اس میں بڑا ایک مطلب میسج سا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کوئی لمبا سیٹ اپ یہ بنانے کے لیے ہیں, کیونکہ آج جو الیکشن کی جو کمٹمنٹ ہے وہ نظر نہیں آئی, الیکشن کی کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ بہت بڑا ایک یہ الارمنگ ایک سوالیہ نشان ہے. یہ سمیر صاحب آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے حافظ حمداللہ صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا کہ نومبر میں اگر پہلے تحلیل ہو جاتی ہے, 1 گھنٹہ پہلے بھی اسمبلی تحلیل ہو جائے, بعد نومبر تک جائے گی, وہ برف باری کے مہینے ہیں جو آپ کے بالائی علاقے وہاں الیکشن, خاص کر کے پی میں ان ایریاز میں الیکشن نہیں ہو سکے گا. تو اس وقت پھر آپ کیا کریں گے, کیا ایک صوبہ علیحدہ کر دیں گے, باقی جو پہلے رونر ہوتے تھے کہ جی پنجاب میں پہلے الیکشن ہو گیا صوبائی اسمبلی کا تو قومی کا متاثر ہوگا, پھر وہاں پہ الیکشن کیسے آپ چھوڑ دیں گے. اور اگر برف باری ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو نگران کا ٹرنیور 3 مہینے گزر جائے گا, پھر آپ کو مارچ اپریل میں جا کے نہیں. لیکن نگران کا جو ٹرنیور ہے وہ تو پنجاب میں بھی گزر چکا ہے, کے پی میں گزر چکا ہے, اور کے پی میں تو بالکل اس وقت ایک گورنر راج کی سی کیفیت ہے. جو گورنر صاحب ہیں غلام علی صاحب, سب کچھ وہ اس وقت ہر چیز کے پیچھے وہ ہیں, اور جو نگران حکومت ہے, جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں, وہ تو صرف نام کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں, کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اب گورنر صاحب کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی, اے این پی, مسلم لیگ نون, یہ سب صف آ رہا ہے اس وقت, اور یہی وہ وجہ تھی جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے Introducing Ice Tea. اور یہی وہ وجہ تھی جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے 2-3 دن پہلے گفتگو کی, نواز شریف صاحب پر کرٹیسزم کیا, اور پھر اس کے بعد شہباز صاحب سے ملے. لیکن اصل جو بات تھی جس پر وہ جھگڑا کر رہے تھے, وہ بات یہ تھی کہ گورنر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی آپ نے تبدیل نہیں کرنا اور ہمیں اس میں حصہ دینا ہے. تو یہ تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اپنے آپ کو جو ایک انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے اس کا ٹائم بڑھانے کی یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے وہ اقتدار چھوڑنے کا دل تو کسی کا بھی نہیں کرتا, ان کا بھی نہیں کر رہا ہوگا, پتہ نہیں کس دل سے انہوں نے کہتے ہیں نگرانوں کے حوالے کریں گے. نگران کون ہوں گے وہ بھی, اب اگر راجہ ریاض صاحب اڑ گئے نا تو میاں صاحب نگران لگا نہیں سکیں گے اپنی مرضی کا. آپ کا خیال ہے کہ راجہ ریاض صاحب اڑ جائیں گے؟ میں ان آپ کو تو صرف ایک ٹکٹ چاہیے. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ اڑ گئے نا اگر, تو نہ یہ چیئرمین نیب لگا سکتے تھے, نہ وہ کر سکتے تھے. تو راجہ ریاض صاحب کی مہربانی ہوگی اگر میاں صاحب کی بات مان لیں. آپ کو پتا وہ بڑے اصولی آدمی ہیں. واقعی یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جو ہم نے اصول پسندی جو راجہ ریاض صاحب کی دیکھی ہے, اس کے بعد تو واقعی ان کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ لڑنا جھگڑنا بنتا ہے. اچھا ذوالقرنین, سپریم کورٹ کی جو کارکردگی جو ہے اس کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے, اور لیکن اس میں کچھ کیسز کی تعداد جو ہے اوور آل جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ تعداد بڑھ گئی ہے. ایک تو یہ بتا دیں اس کی کیا وجہ ہے, اور دوسرا کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا جو جج ہے اس کی کیا پرفارمنس ہے, اس میں یہ بھی نظر آتا ہے اس رپورٹ میں. ایسا ہے سمیر صاحب, جو پینڈنسی ہے وہ بڑی نہیں ہے, کم ہوئی ہے تقریباً. کہہ لیں کہ یہ میڈیا کیوں چلا رہا ہے خبریں, یہ صرف عمر عطا بندیال صاحب پر تنقید کرنے کے لیے چلا رہا ہے؟ جی بالکل, کیونکہ شاید ان کی مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے, اس لیے جج جو ہے نا ہمیشہ جس کی مرضی کا فیصلہ میں کہتے ہیں جج ٹھیک ہے, جج 2 نمبر ہے.
نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پینڈنسی ہے وہ کم ہوئی ہے، لیکن میں آپ یقین کریں ٹکر ہر سر میں آپ کو فگرز دے دیتا ہوں، ایگزیکٹ فگر دے دیتا ہوں جو آفیشیل فگرز ہیں. 2 فروری 2022 تک جو مجموعی کیسز جو پینڈنگ تھے وہ تھے 54,706. اس کے بعد 20,000 کیس انیشیٹ ہوئے اور 22,843 جو ہیں وہ ڈسپوز آف ہوئے. جو 2023 کی 1 فروری ہے اس کو پینڈنسی تھی آپ کی 52,590. مینس کہ جو ڈیکریز ہوا وہ 2,116 کیسز کا تھا اس 1 سال میں. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں، بندیال صاحب پہ ہر بندہ تنقید کرتا ہے کہ وہ فیصلے ہی نہیں کرتے، ریزرو کر کے بیٹھ رہتے ہیں، فریزر میں لگا دیتے ہیں، کیس جم رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اب تھوڑی سی آپ کو پرفارمنس ان کی بتا دیتا ہوں. اسی ٹینور میں 2 فروری 2022 سے جو 1 سال بنتا ہے 1 فروری 2023 تک، بندیال سر ٹوٹل ورکنگ ڈیز تھے 253.